السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام دوست احباب کا؟ امید ہے سب دوست بھائی خیر وفیت ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ میں ہوں حافظ زنان الرحمان آن لائن اکیڈمی کی جانب سے۔ آج ہمارا مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007 کا تیسرا لیکچر ہے۔ اگر آپ دوست بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب دوست بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ ہم نے آلریڈی اس پہ اڈوب فوٹوشاپ پہ ایک مکمل کورس بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کورس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں، کیسے اس کا پاسورڈ وغیرہ ریسیٹ کرنا ہے، اس پہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ریبن۔ ریبن کو آج ہم دیکھیں گے کہ ریبن کے اندر کیا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا ریبن اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ ریبن کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کے یہ جو پیسٹ والا آپشن ہے کلپ بورڈ والا، کلپ بورڈ والے سیکشن سے لے کر ایڈیٹنگ تک یہ جتنے بھی سیکشن ہیں ان سب سیکشن کو کہتے ہیں جی ریبن۔ اور یہ تقریباً 5 سیکشن ہیں، ان پانچوں سیکشن کو ملا کے جو یہ بار ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریبن۔ اب اس ریبن کے اندر ہم نے دیکھنا ہے جی سب سے پہلے ڈائلاگ باکس لانچر، یہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اچھا ہمارے پاس نا یہ جو سیکشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں نا، اس سیکشن کے اندر لمیٹڈ چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں جو ہم نے بہت زیادہ یوز کرنی ہوتی ہے، جنرل جن چیزوں کے بغیر ہمارا کام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ڈائلاگ باکس لانچر نہیں بھی اوپن کرتے پھر بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ سارے پروگرام جو آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے کنٹینٹ وہ انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، سب سیکشن کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس سے زیادہ کچھ چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ ہمیں یہاں پہ لمیٹڈ چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہاں پہ میں اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ جو ہے وہ لے سکتا ہوں، سائز لے سکتا ہوں، یہاں سے بھی سائز ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بولڈ کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو بھی انہوں نے خود سے جو ہے مینول یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں فنکشن، اگر ہم اس سے ہٹ کے ہمیں کچھ چاہیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، یہ دیکھیں ہر سیکشن میں آپ کو لاسٹ میں یہ ایک باکس ملے گا، ٹھیک ہو گیا، جس کی شارٹ کٹ کی لکھ کے آ رہی ہے Ctrl+D، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے کرنا کیا، یہ ہمارے پاس اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اور بھی یہاں پہ جو ہے وہ چینجز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پہ بہت سارے ایفیکٹ ہیں، پریویو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے حساب سے اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے فنکشن کچھ، اس کو ہم کرتے ہیں فی الحال کینسل۔ اور اسی طرح اگر ہم پیراگراف میں آئیں تو پیراگراف میں بھی ہمارے پاس کچھ اور فنکشن ہیں جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ یہ جو باکس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلاگ باکس لانچر۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو ہائڈ ویزیبل ریبن۔ ہم اس ریبن کو ہائڈ کیسے کریں گے اور ویزیبل کیسے کریں گے اپنے حساب سے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ایسا فیل ہوتا ہے یہ سکرین چھوٹی ہے تو ہم ان اوپر والی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اسے جو ہے وہ ہائڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب سمپلی ہم کوئی اپلیکیشن وغیرہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں تاکہ یہ سکرین تھوڑی بڑی دکھے؟ اس کے لیے ہم نے کرنا کیا، ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کٹ کی بھی ہے لیکن یہاں سے ہم مینول بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ٹیب والی بار ہے ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنی ہے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا مینیمائز دا ریبن۔ اچھا یہاں پہ مینیمائز دا ریبن کے سامنے جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب سکرین بڑی ہے، کچھ اچھا دکھ رہا ہے، آپ کو کام کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اچھا اب کرنا کیا ہے، جیسے میں انزرٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دوبارہ سے میرے پاس وہ ٹیب اوپن ہو چکی ہے۔ یہ میں ہوم پہ کلک کروں گا، یہ ریبن میرے پاس جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اب کرنا کیا، جیسے میں اپنے ورک پلیس پہ آ کے کلک کروں گا تو وہ خود بخود ہائڈ ہو جائے گی، یہ خود بخود ویزیبل بھی ہوگی اور خود بخود ہائڈ بھی ہوگی جب تک یہ ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ کام کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اس کے ساتھ۔ یہاں سے ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ دوبارہ سے دکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ شارٹ کٹ کی بھی ہے اس کو ہائڈ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مینول طریقہ آپ کو بتایا، اگر جلدی میں شارٹ کٹ، کچھ لوگ بہت زیادہ شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں،
ماؤس کا بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ شارٹ کٹ کی استعمال کرنے ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے, Ctrl+F1 یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ بھی اپنے پاس کہیں پہ یہ لکھ کے رکھ سکیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جیسے میں کروں گا Ctrl+F1 تو یہ دیکھیں وہ ریبن ہمارے پاس جو ہے وہ ہائیڈ ہو گئی ہے. دوبارہ سے اگین سے میں جب یہ کمانڈ لگاؤں گا تو وہ ہمارے پاس ویزیبل ہو گئی ہے. یہاں تک ہو گیا ہمارا ریبن کا. اچھا اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ تو ہمیں سکھایا نہیں کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, تو فی الحال آپ کو جو فنکشنز ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ لیکچرز کے بعد باقاعدہ یہاں پہ میں جو کوئی لیٹر یا اپلیکیشن وغیرہ لکھوں گا, پھر اس پہ آپ کو پریکٹیکل سکھاؤں گا کس طرح آپ پیراگراف کا کلر چینج کر سکتے ہیں, کس طرح آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں, کس طرح بولڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آگے چل کے سکھاؤں گا. اگر وہ ساتھ ساتھ سکھاؤں تو اس طرح آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور مجھے بھی سمجھانے میں مشکل ہوگی. تو پہلے ہم ان فنکشن کو سمجھ لیتے ہیں, ان کیز کو سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پریکٹیکل جب یہاں پہ آئیں گے اپنے شیٹ پہ کام کریں گے تو پھر آپ کو یہ ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی ہے ڈیزائننگ وغیرہ یہ بعد میں سکھائیں گے. انشاءاللہ وہ بھی ہم نے سکھانی ہے, لیکن اس کے لیے آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی. آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اور اس پہ اور زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکیں. ایم ایس ورڈ کے ساتھ میں شارٹ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ نے چینل پہ وزٹ کرتے رہنا ہے, ساتھ میں شارٹ ویڈیوز بھی دیکھنی ہے, ان میں آپ کو بہت ساری ٹرکس جو ہیں وہ شارٹ ویڈیو میں مل جائیں گی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ رولر. ہم نے رولر کو جو ہے وہ کس طرح پیراگراف میں لانا ہے یا اس کو ہائیڈ کرنا ہے, ویزیبل کرنا ہے, یا اس کا کیا یوز ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہاں پہ اگر دیکھیں پچھلی ویڈیوز میں یہاں پہ رولر تھا, اس ویڈیو میں رولر نہیں ہے, تو وہ میں نے خود جو ہے وہ ہائیڈ کر دیا تھا تاکہ آپ دوستوں کو بتا سکوں اگر آپ کے پاس ہائیڈ ہے تو کس طرح آپ اس کو ویزیبل کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا ہے کیا, ویو میں آنا ہے. ویو میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو رولر لکھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس رولر جو ہے وہ آ چکا ہے. کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے ساتھ. جیسے جیسے ہم اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. رولر ہمارے پاس دو طرح کے یہاں پہ ہے, ایک رولر جو ہمارے پاس ہاریزونٹل ہے اور ایک ورٹیکل ہے. ایک دیکھیں ادھر رولر ہے اور ایک ادھر رولر ہے. اس پہ ہم پریکٹیکل جب کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پاس جو ہے وہ سپلٹ سکرین کا آپشن ہے. سپلٹ سکرین جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک اوپر لائن لکھی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے سب سے پہلے فرسٹ میں لکھا مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007 لیکچر 3. اب یہ جیسے ہی میں نیچے آیا ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ ہائیڈ ہو گیا. اب یہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اوپر کیا لکھا تھا, یہ کس چیز پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. جو اس کی ہم نے وہ ایک سرخی سی بنائی تھی وہ ہائیڈ ہو گئی ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ویزیبل کیسے کرنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ویزیبل رہے, ہائیڈ نہ ہو. اس کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں سپلٹ سکرین کا. دو طرح سے ہم سپلٹ سکرین کو یوز کر سکتے ہیں. ایک تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر بالکل مائنس کا نشان ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کو یہاں پہ لا کے میں چھوڑ دوں گا. یہ یہاں پہ یہ اب ہمارے پاس ایک ہی سکرین کے دو حصے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ہماری سکرین سپلٹ ہو گئی ہے. یہ اوپر الگ ہے, نیچے الگ ہے. اب میں یہ دیکھیں نیچے والی کو کنٹرول کر رہا ہوں, یہ دیکھیں میں جتنا مرضی نیچے جاؤں یہ اوپر والی سکرین پہ یہ چیز لکھی رہے گی ہمیشہ. میں جتنا مرضی نیچے چلے جاؤں مجھے پتا ہوگا کہ میں کس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, کون سا ٹاپک ہے, وہ اوپر ہمیشہ میرے پاس جو ہے وہ ویزیبل رہے گا. اسی طرح اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے. ابھی آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ جب ماؤس لاؤ گے تو یہ آپ کو نشان نظر آ جائے گا ریسائز کا. آپ نے پکڑ کے بالکل اوپر جا کے چھوڑ دینا اور یہ اپنی نارمل حالت میں چلا جائے گا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ اگر آپ کو لگتا ہے مشکل یہ کام تو میں اس کے لیے آپ کو ایک آسان سی ٹرک بتا دیتا ہوں. آپ کا یہاں پہ ہوم پہ ہوگا, ٹھیک ہوگا نا. آپ نے آنا ہے ویو میں. ویو میں آنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے سپلٹ. آپ نے جیسے اس پہ کلک کریں گے نا, اب یہ خود آپ سے پوچھ رہا ہے. دیکھیں آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, یہ خود پوچھ رہا ہے کہاں پہ. جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ دوسری سکرین میرے پاس بن کے آ گئی ہے. سیم وہی پروسیجر ہے, اگر آپ کو وہاں سے مشکل لگتا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو. اب دوسرا میں نے کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ اس کو پکڑ کے اوپر لے جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے ریموو, آپ ریموو کریں, ختم. ٹھیک ہو گیا. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اب رولر سپلٹ سکرین کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹیب کا. ٹیب کیا جی, گروپ آف کمانڈز ہے.
میں آپ کو پریکٹیکل یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ اب ہمارے پاس ٹیبس ہیں, ٹھیک ہے, یہ 7 ہیں تقریباً, 3 6 اور 7 ٹیبس ہیں. اب ان ٹیبس کے اندر کیا ہے جی, گروپ ہیں, اور ان گروپس کا بہت ساری کمانڈس ہیں, جیسے کہ انسرٹ ایک ٹیب ہے, میں نے اس پہ کلک کیا, اس کے اندر اب یہ گروپ بنا ہوا ہے, اس گروپ کے اندر مختلف کمانڈز ہیں. یہ گروپ بنے ہوئے ہے, اس کے اندر الگ سے کمانڈ ہے, یہ گروپ ہے, بہت سارے گروپس ہیں, ان کے اندر کمانڈز ہیں, اور ان سے یہ ایک ٹیب بنی ہوئی ہے. اب سب کچھ ہائیڈ ہے, پیج لے آؤٹ کے اندر جتنا بھی کام ہے وہ ہائیڈ ہے. جیسے میں پیج لے آؤٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے وہ ہمارے پاس سامنے شو ہو جاتا ہے. اب ہے کیا اسٹینڈرڈ ٹیب. اب اسٹینڈرڈ ٹیبز کون سی ہوتی ہیں, یہی ہوتی ہیں جو اوپر ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں ٹیب والی بار میں. ہوتا کیا ہے, اگر ہم اس کو جو میں نے آپ کو یہاں سے بتایا تھا منیمائز کرنے کا, اب منیمائز ہوا ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا ٹیبز پہ. جیسے میں نے اس کا ریبن کا منیمائز ہٹایا ہے, یہ سارے فنکشن شو ہو گئے, لیکن ٹیبز جو ہیں وہ ہمیشہ شو ہوتی رہیں گی. یہ اسٹینڈرڈ ٹیب ہوتی ہیں جو ہمیشہ شو ہوتی رہتی ہیں, وہ ہائیڈ نہیں ہوتی. اب دوسرے نمبر پہ میرے پاس یہاں پہ ہے کنٹرول ٹیبس. کنٹرول ٹیبس کیا ہے ہمارے پاس, وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہاں پہ میں نے انسرٹ میں گیا ہوں, یہاں پہ ٹیبل لیا, اور سوری یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل ڈرا کر لیا, یہاں پہ ٹیبل ڈرا کیا. جیسے میں نے ٹیبل ڈرا کیا تو ہمارے پاس پہلے 7 ٹیبس تھیں, 1 2 3 4 5 6 اور یہاں پہ 7 ویوز تک. اب آپ دیکھیں 2 اور ٹیب ہمارے پاس اوپن ہو گئی, یہ پہلے نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ اسٹینڈرڈ ٹیبس نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ہے کنٹرول ٹیبس. ٹھیک ہو, یہ تب اوپن ہوتی ہے جب ان سے ریلیٹڈ کوئی کام ہم کرتے ہیں. اب ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کیا, تو اس ٹیبل کے ریلیٹڈ ان کا کام تھا, اس لیے یہ تبھی اوپن ہوں گی جب ہم ایک ٹیبل کریٹ کریں گے. اگر میں ٹیبل سے باہر ماؤس کلک کرتا ہوں تو وہ دونوں ٹیبس جو ہیں وہ ہائیڈ ہو گئی ہیں. وہ تبھی شو ہوگی جب ہم ٹیبل کے اندر کام کریں گے, کیونکہ ان کا کام ہی ٹیبل سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک جگہ اسپیس کو بچانے کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا کہ جب اس کی ضرورت ہوگی وہ خود بخود جو ہے وہ ٹیبز شو ہو جائیں گی. ان کو جو ہے ہم کنٹرول ٹیبز کہتے ہیں. اس کو میں فی الحال جو ہے وہ یہاں سے ختم کر دیتا ہوں. اب ہمارے پاس لاسٹ میں ہے پروگرام ٹیب. پروگرام ٹیبز کون سی ہیں اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ ادھر ہم گئے اور یہ میں نے کیا پرنٹ پریویو پہ. جیسے میں کلک کروں گا یہاں سے جا کے, میں پرنٹ پریویو پہ جیسے میں نے کلک کیا تو سب کمانڈز جو ہیں وہ جو بھی ٹیبز تھیں وہ سب ہائیڈ ہو گئی. یہاں پہ دیکھیں صرف ایک ٹیب آ گئی ہے جو ہے پروگرام ٹیب. اب یہ پروگرام ٹیب کے اندر جو بھی فنکشن ہے وہی صرف یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور وہی کام کریں گے. پرنٹ کا آپشن ہے, مارجن ہے, پیج کے سائز وغیرہ لے آؤٹ لے سکتے ہیں, ہاریزونٹل کرنا ہے, ورٹیکل, جو بھی ہم نے کرنا ہے, زوم آؤٹ ان, جو بھی فنکشن پرنٹ کے حوالے سے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوں گے. باقی جو ٹیبز ہیں وہ ہائیڈ ہو گئی ہیں. یہ جو ٹیب اب ہمارے سامنے ایک ہی اوپن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام ٹیبز. جب یہ پروگرام ٹیب اوپن ہوتی ہیں تو باقی سب ٹیبز جو ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتی ہیں خود بخود. جو اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں کنٹرول ٹیبز ہوتی ہیں وہ سب جو ہیں وہ خود بخود ہائیڈ ہو جاتی ہیں, اور صرف ویزیبل ہوتی ہے پرنٹ پریویو والی جو پروگرام ٹیب ہے. امید کرتا ہوں آپ سب دوست بھائیوں کو یہ لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا. اگر میں نے اس کو بتانے میں کوئی غلطی کی ہو, کوئی کوتاہی کی ہو, تو آپ نے نیچے کامنٹ ضرور کرنا ہے. اگر اس میں سے میں نے کوئی چیز مس کر دیا یا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کوئی اضافی چیز اس میں آج کے لیکچر میں, تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتی ہیں, یا ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ہوگا, واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا, آپ اس پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.